قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت ہے اور اس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام کو مانتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہم پورے کے پورے اسلام کو مانتے ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب ہم پورے کے پورے اسلام کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں، کتنا کچھ نہیں جانتے، یہ ہم میں سے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں پتہ کیا ہے۔ ہم سے اگر کوئی دین کے بارے میں سوال کرے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اکنامک سسٹم کیا ہے اسلام کا، اسلام کا فیملی سسٹم کیا ہے، اسلام کا سوشل سسٹم کیا ہے، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، تو ہمیں تو اسلام صرف اتنا پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج، زکوٰۃ، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ 5 6 7 8 10 چیزیں ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا تو انسان اس وقت بھی دنیا میں رہتے تھے، اور اس وقت بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایسے لوگ دنیا میں موجود تھے، مشرک بھی تھے، ملحد بھی تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ یہ ان کا مذہب تھا، جن کو دہریہ کہتے ہیں کہ ہمیں مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے، جس کو آج کل نیچرلزم، لوگ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا انکار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سب کچھ نیچرل ہے، یہ سب کچھ خود بخود بنا ہے، آسمان بھی خود بنا ہے، زمین بھی خود بنی ہے، بارش بھی خود ہوتی ہے، یہ سبزیاں بھی خود اگتی ہیں، یہ فروٹ بھی خود اگتے ہیں، یہ جانور بھی خود پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، سارا کائنات کا نظام خود ہی چل رہا ہے۔ ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جب اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تھا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو بتوں کی عبادت کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ حضور سے پہلے بھی موجود تھی۔ اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے، اس وقت حضور کے آنے سے پہلے بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیوں بھیجا تھا، کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ آخر کوئی مقصد ہوگا نا۔ ہم میں سے کوئی تھوڑا سا بھی عقل رکھنے والا شخص ہونا تو وہ کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ آپ مسجد میں آئیں تو آپ سے کوئی پوچھے آپ مسجد کیوں آئیں، تو آپ کہیں گے نماز پڑھنے آیا ہوں، مقصد ہے نا ایک۔ آپ صبح 8 بجے جاب پہ جاتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے آپ کیوں جا رہے ہیں، تو آپ کہیں بھائی جاب پہ جا رہا ہوں، پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دکان کیوں کھول رہے ہیں بھائی، پیسے کمانے ہیں، مقصد ہے نا۔ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ مسجد کیوں آئے، آپ کہیں مجھے نہیں پتا۔ آپ جاب پہ کیوں جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ آپ دکان کیوں کھولتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ کاروبار کیوں کرتے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، بس ایسے ہی کاروبار کر رہا ہوں۔ ایسے آدمی کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں کہ بھئی تم عجیب آدمی ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کر کیا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں نے جو اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے ویسے ہی بھیج دیا اپنے پیغمبر کو؟ اتنا بڑا فیصلہ اللہ نے کیا کہ سارے انبیاء کے سردار کو اللہ نے بھیجنے کا فیصلہ کیا. اس کے لیے اللہ نے ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ کس وقت میں نے اپنے اس پیغمبر کو بھیجنا ہے, اور اللہ نے بھیج دیا. تو آخر کوئی مقصد ہوگا. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں, ہم ان کے فالوور ہیں, ہم ان کے عاشق ہیں, ہم ان کو ماننے والے ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں ایک سسٹم دے کر بھیجا تھا, ایک نظام دے کر بھیجا تھا. آپ نے 2 لفظ سنے ہوں گے نا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ 2 لفظ سنے ہوں گے آپ نے. معروف عربی میں اچھے کام کو کہتے ہیں, نیکی کے کام کو, کوئی بھی اچھا کام ہو اس کو عربی میں معروف کہتے ہیں. اور منکر برے کام کو کہتے ہیں, بری بات, برا کام, اس کو عربی میں کہتے ہیں منکر. امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے اچھے کام کا حکم دینا, نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے برے کام سے روکنا. آپ دنیا کا کوئی بھی سسٹم لے لیں, تو اگر کسی بھی سسٹم کو آپ آدھا لیں گے نا, آدھا, تو اس سسٹم کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا. مثال کے طور پر ہم ملک میں رہتے ہیں نا, پاکستان میں رہتے ہیں, دنیا کے کسی ملک میں بھی کوئی انسان رہتا ہے, اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں اس ملک کے آدھے قوانین پہ عمل کروں گا, آدھے قوانین پہ عمل نہیں کروں گا. ہم پاکستان میں رہ کے یہ فیصلہ کریں کہ میں نے پاکستان کے آدھے قوانین پہ عمل کرنا ہے, آدھے قوانین پہ عمل نہیں کرنا, تو کیا ہمیں کوئی اس ملک میں چھوڑے گا؟ ہم آزاد گھوم سکتے ہیں اس ملک میں, یا کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں ہم آزاد گھوم سکتے ہیں اگر ہم یہ فیصلہ سنا دیں کہ میں اس ملک کے آدھے قانون پہ عمل کروں گا. مثال کے طور پر اس ملک کے سول لا کو تو میں مانتا ہوں, کرمنل لا کو میں نہیں مانتا. اس ملک کے فیملی سسٹم کو تو میں مانتا ہوں, اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو میں نہیں مانتا. یا عدالت کے ایک فیصلے کو تو میں مانتا ہوں, دوسرے فیصلے کو میں نہیں مانتا. تو کیا ایسے ملک میں ہمیں رہنے کی اجازت ہوگی یا ہم جیل میں جائیں گے؟ کوئی ملک یہ برداشت نہیں کرتا, دنیا میں انسان یہ برداشت نہیں کرتے کہ بھائی یہ کون سی بات ہے, آپ اس ملک میں بھی رہ رہے ہیں, آپ کے پاس نیشنلٹی بھی ہے, آپ اس ملک سے فیسلٹیز بھی حاصل کر رہے ہیں, آپ کو اس ملک کی وجہ سے ایک شناخت بھی حاصل ہے, آپ کا NIC بھی بنا ہوا ہے, آپ کا پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے. دنیا میں آپ شو یہ کریں گے کہ میں پاکستانی ہوں, میں امریکن ہوں, میں جناب UK کا ریزیڈنٹ ہوں, یہ شو کریں گے, اور قانون آپ ہمارا فالو نہیں کرتے, تو ہم اپنے آپ بلا وجہ کیوں بدنامی مول لیں؟ اور بدنامی ہو یا نہ ہو, ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے ملک میں رہ کے یہ کہیں کہ ہم آدھے قانون کو مانیں گے, آدھے کو نہیں مانیں گے. یہ دنیا میں کوئی نہیں مانتا. آپ اگر گھر میں رہتے ہیں نا, آپ والد کو یہ کہیں کہ ابا جان میں آپ کے گھر میں رہتا ہوں, لیکن اس شرط پہ رہوں گا کہ آپ کی آدھی باتیں مانوں گا, آدھی باتیں نہیں مانوں گا. ابا گھر میں چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ آپ اگر ابا کو یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, یا ہم سب بہن بھائیوں نے مشترکہ طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنے والد صاحب کی 25% باتیں مانیں گے, 75% نہیں مانیں گے. ہم تو اسلام پہ 25% بھی عمل نہیں کرتے, 25% تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں. ہم تو اسلام پہ 25% بھی عمل نہیں کرتے, جو ہم مسلمان ہونے کا اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے دعوے ہیں. تو اگر والد آپ کو گھر میں نہیں چھوڑتا, حالانکہ والد نے آپ پہ کیا احسان کیا ہے؟ اللہ کے احسان کے مقابلے میں والد کے احسان کی کوئی حیثیت ہے؟ اس لیے کہ آپ کے والد کو بھی اللہ نے پیدا کیا, آپ کی والدہ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. والدین نے جو رزق کھایا, جو کھا کے وہ بڑے ہوئے, وہ رزق بھی اللہ نے پیدا کیا. جس ہوا میں وہ سانس لے رہے ہیں, جو آکسیجن, یہ بھی اللہ نے پیدا کی. اور پھر اللہ نے والدین کو جو اولاد کی نعمت دی, یہ نعمت بھی اللہ نے دی. قرآن کریم میں آتا ہے نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم
اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. تمہارا خالق بھی اللہ ہے، تمہارے والدین کا خالق بھی اللہ ہے، تمہارے دادا دادی نانا نانی پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی الی آخری حضرت آدم علیہ السلام کا خالق بھی اللہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم والذین من قبلکم. تو یہ دنیا میں والد برداشت نہیں کرتا، والدہ برداشت نہیں کرتی. اگر کوئی بیوی شوہر کو یہ کہہ دے کہ میں تمہاری 30% بات مانوں گی، 70% بات میں کسی اور کی مانوں گی. ہمارا جو پڑوسی ہے 70% میں اس کی بات مانوں گی اور 30% تمہاری بات مانوں گی. شوہر کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ 30-70 تو چھوڑیں، اگر کوئی عورت شوہر کو یہ کہہ دے کہ میں 99% تمہاری بات مانوں گی اور 1% جو ہمارا پڑوسی ہے اس کی بات مانوں گی، شوہر ایسی بیوی کو گھر میں رکھے گا؟ تو اللہ کا صبر اور اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت، کیا اس سے بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں پھر بھی دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ ہمیں پھر بھی رزق دے رہا ہے، اللہ پھر بھی ہوائیں چلا رہا ہے، اللہ پھر بھی کھیتیاں اگا رہا ہے، پھر بھی گندم آ رہی ہے، پھر بھی آم آ رہے ہیں، پھر بھی میوہ جات آ رہے ہیں، پھر بھی بارش برس رہی ہے، پھر بھی پانی آ رہا ہے. یعنی اللہ کو ایک شوہر بیوی کے لیے اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا، والد بیٹے بیٹی کے لیے الاؤ نہیں کرتا، ایک گورنمنٹ اپنے شہری سٹیزن کے لیے الاؤ نہیں کرتی. اللہ بھی الاؤ نہیں کرتا کہ تم میرا کھاؤ، میرا پیو، میری دنیا میں رہو. تمہارے والدین کو میں نے پیدا کیا، تمہیں اولاد میں نے دی، یہ سب کچھ میرا بنایا ہوا ہے اور میرے سسٹم سے تم بغاوت کرتے ہو. سود کھانا اللہ کے نظام سے بغاوت ہے، سودی سسٹم اللہ کے نظام سے اعلان جنگ ہے. اللہ سے جنگ کر کے کبھی کوئی جیتا ہے؟ اللہ سے جنگ کر کے ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں آتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ سن لو. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ تو کریں کہ اسلام ہے کیا. دیکھیں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے اس وقت دنیا میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک رومن امپائر، ایک پرشین امپائر. یہ دنیا کی دو سپر طاقتیں سمجھی جاتی تھی اس وقت. وہ بھی انسان تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، وہ بھی کسی مذہب کو فالو کرتے تھے، ان کی بھی ایک تہذیب تھی، ان کا بھی ایک فیملی سسٹم تھا، ان کا بھی ایک اکنامک سسٹم تھا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ بھائی جو پرشین امپائر کا سسٹم ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو رومن امپائر کا سسٹم ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم نے اسلام کا سسٹم دینا ہے انسانیت کو. اگر پرشین امپائر کا سسٹم ٹھیک تھا، رومن امپائر کا سسٹم ٹھیک تھا، تو مسلمانوں نے جنگ کیوں لڑی ہے روم سے؟ فارس سے جنگ کیوں لڑی ہے؟ مسلمانوں نے فتح کیا ہے، روم کو بھی فتح کیا ہے، فارس کو بھی فتح کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سارے ملک فتح ہوئے ہیں. آخر جنگ کس بات پہ تھی؟ جنگ ساری سسٹم کی تھی، نظام کی جنگ تھی. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. ہمارا سسٹم، ہمارا مزاج دین کے ساتھ یہ ہے بھائی نماز پڑھنی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اچھی اچھی باتیں جتنی بھی ہیں. مسئلہ کہاں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جس کو نہیں عن المنکر کہتے ہیں. جب آپ منع کرنا شروع کرتے ہیں نا کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ باتیں نہیں کرو. اسلام تو بہت آسان ہے، دین بہت، سنا ہوگا ہم سارے ہی کہتے ہیں دین بہت آسان ہے، مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے دین کو. اتنا ہی آسان تھا تو حضرت بلال کو لوگوں نے تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا کیوں تھا؟ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیوں کیے تھے؟ حضرت حمزہ کو شہید کیوں کیا گیا تھا؟
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دانت کیوں شہید ہوئے؟ آپ کے سر مبارک میں زخم کیوں آیا؟ 70 صحابہ میدان بدر میں شہید کیوں ہوئے ہیں؟ اتنا ہی آسان تھا. تو جو شہید ہوئے ان کی بیوی بیوہ ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی، ان کے بچے یتیم ہوئے ہوں گے نہیں ہوئے ہوں گے، تو بیویاں بھی انہوں نے بیوہ کرائیں، بچے بھی یتیم کرائے. اتنا ہی آسان تھا، تو یہ سب کچھ کیوں کیا انہوں نے؟ آسان اس کے لیے ہے جو عمل کرنا چاہے. جو عمل کرنا چاہے اس کے لیے بہت آسان ہے، اور جو عمل نہ کرنا چاہے تو اس کے پاس بہانے بہت. بھائی ایک آدمی جاب کرتا ہے نا، اس کو پتا ہے میرے بیوی بچے ہیں، میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں نے ان کا خرچہ اٹھانا ہے، تو اس کے لیے صبح اٹھنا بھی آسان ہے، باس کی باتیں سننا بھی آسان ہے. بارش میں اس کی بائک خراب ہو جائے، پلگ میں پانی چلا جائے، وہ بائک چلانا بھی اس کے لیے سب کچھ آسان ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی مجھ سے نہیں پیسے کمائے جاتے، یہ اتنا مشکل کام، تو وہ کما سکتا ہے پیسے؟ مشکل سے مشکل کام بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اگر وہ عزم کر لے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اور آسان سے آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ سستی اختیار کر جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک سسٹم دے کے بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ سسٹم ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ جائز کام ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. حلال کاموں کا فائدہ ہمیں اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک حرام کاموں سے ہم نہیں بچیں گے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے آپ گھر میں اے سی چلاتے ہیں اور اے سی چلا کے کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، تو آپ کو کولنگ ملے گی اے سی کی؟ اے سی بھی چلایا ہوا ہے اور کولنگ اور کھڑکیاں بھی ساری کھولی ہوئی ہیں، تو اے سی تو کولنگ کر رہا ہے، لیکن اس کولنگ کا آپ پہ کوئی اثر؟ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ سود بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی کھا رہے ہیں، ساتھ سرکاری خزانے میں کرپشن بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو حرام بھی کھلا رہے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے رشوت بھی لے رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، 2 نمبری بھی کر رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. نماز کا فائدہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے. ہماری نماز تو ہمیں بے حیائی کے کاموں سے نہیں روک رہی، ہماری نماز تو ہمیں برے کاموں سے نہیں روک رہی. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں. بھائی جس طرح نماز کا پازیٹیو اثر ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کا نیگیٹو اثر بھی تو ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ نماز کا فائدہ ہوتا ہے، جیسے آدمی اگر فروٹ کھاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے نا، اور اگر زہر پیتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. تو نماز پڑھنا ایسے جیسے آپ فروٹ کھا رہے ہیں، آپ گوشت کھا رہے ہیں، آپ سبزی کھا رہے ہیں، آپ بہت اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں. نماز پڑھنے کی مثال ایسے، اور سود کھانا ایسے جیسے آپ زہر پی رہے ہیں. تو اگر ایک آدمی کہے میں نے تو بھائی 10 کلو فروٹ کھا لیے، میں نے ایسی بہترین کھانا کھایا ہے میں نے، تو اگر 10 کلو فروٹ کھائیں تو اگر ایک گھونٹ زہر کا پی لیا تو زہر کیوں اثر کر رہا ہے؟ اور مجھ پہ فروٹ کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ فروٹ کا اثر اس وقت ہوگا جب زہر سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ گناہ زہر ہیں. حدیث میں آتا ہے ان الحسد لا یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد، کسی سے جیلس ہونا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس پیسہ کیوں ہے، اس کی اتنی عزت کیوں ہے، یہ نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو ختم کر دیتی. جب آپ آگ جلاتے ہیں خشک لکڑیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ جل کر بھسم. حسد انسان کی نیکیوں کو جلا کر ایسے ختم کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، وہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. یأتون بحسنات امثال جبال تہامة بیضا، اتنے بڑے بڑے اعمال جتنے تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن فیجعلها اللہ ھباء منثورا، اللہ اس کو بالکل بیکار کر دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کیا ایسا گناہ ہوگا ان کا؟ آخر ان کا ایسا کیا گناہ ہوگا؟ پہاڑوں جتنی نیکیوں کا کیا مطلب؟ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانیاں،
یہ ساری بڑی بڑی نیکیاں ہیں. آخر ایسا کیا ان کا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کر دے گا؟ یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، یا رسول اللہ ہمیں ذرا کھل کر بتائیں. آپ نے فرمایا اما انہم من جلدتکم، آپ نے فرمایا وہ تم ہی میں سے ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ بھی رات کو ایسے ہی تہجد پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو. اس کا مطلب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ جن کے اعمال کو قیامت کے دن ضائع کرے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو تہجد پڑھنے والے ہوں گے. ہم میں سے کتنے تہجد پڑھنے والے؟ تو اگر ان کا یہ حال ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا اما انہم من جلدتکم، وہ تم ہی میں سے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ بھی رات کو ایسے تہجد پڑھتے ہوں گے جیسے تم پڑھو گے. لیکن گناہ کیا ہوگا؟ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کریں گے. یعنی ان کی تنہائی پاک نہیں ہوگی، تنہائی کے گناہ. اس کا مطلب تنہائی کے گناہ اتنے خطرناک ہیں، یہ زہر کا وہ پیالہ ہے، یہ اتنا خطرناک کیمیکل ہے تنہائی کا گناہ کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو ایک لمحے میں ختم کر کے اڑا دے گا. تنہائی کے گناہ کیا ہیں؟ تنہائی کے گناہ یہ فیس بک، سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹک ٹاک پہ جو ہم کرتے ہیں. جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ فیس بک پہ کیا دیکھتے ہیں؟ جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، ایک اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ یوٹیوب، ٹک ٹاک پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے. بس آپ والد سے چھپا لیں گے، بھائی سے چھپا لیں گے، بیٹی اپنے والد سے، بیٹا اپنے والد سے، اور والد اپنے بیٹے سے چھپا لے گا، بیوی اپنے شوہر سے چھپا لے گی، شوہر اپنی بیوی سے چھپا لے گا. اللہ سے کون چھپائے گا؟ قرآن میں آتا ہے نا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن منہ پہ تالا لگا دیں گے، ان کی انگلیاں، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے. یہ جو سکرول کر رہے ہیں نا اس سے، وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. کس چیز کو لائک کیا ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. کس چیز کو شیئر کیا ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. بھائی آپ جس چیز کو شیئر کرتے ہیں، 1 سال بعد فیس بک آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے نہیں کرواتا؟ 1 سال پہلے آپ نے یہ پوسٹ شیئر کی تھی، میموریز فیس بک ریمائنڈ کرواتا ہے نا کہ 1 سال پہلے آپ نے یہ پوسٹ شیئر کی تھی. تو اگر فیس بک آپ کو 1 سال بعد ریمائنڈ کروا سکتا ہے تو قیامت کے دن اللہ ریمائنڈ نہیں کروا سکتا؟ اللہ ریمائنڈ نہیں کروا سکتا کہ تم نے یہ بٹن دبایا تھا، یہ شیئر کیا تھا، تم نے اس چیز کو لائک کیا تھا، کسی پہ کمنٹ کیا تھا تو یہ کمنٹ میں یہ گالی دی تھی، یہ بےہودہ بات کی تھی، یہ لکھا تھا ان انگلیوں سے. یہ ہاتھ گواہی دیں گے. تو کیا ہم فیس بک استعمال کرنے کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ فیس بک بھی ایسے استعمال کرنا چاہیے جیسے اسلام کا حکم ہے؟ کبھی اس کو بھی اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹک ٹاک میں نے استعمال کرنا ہے لیکن ویسے جیسے اسلام کا حکم ہے، یوٹیوب استعمال کرنا ہے لیکن ایسے جیسے اسلام کا حکم ہے؟ کبھی یہ سوچا بھی ہے ہم نے؟ اگر نہیں سوچا تو پھر ہم یہ زبان سے کیوں کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو فیس بک کو تو نکال دیا آپ نے اسلام، سوشل میڈیا کو تو نکال دیا، ٹک ٹاک کو تو نکال دیا، یوٹیوب کو تو نکال دیا. اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی اسلام میں داخل کرو، اس کو بھی اسلام کے مطابق استعمال کرو. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، جو ہماری سوسائٹی کا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جس پہ ہر مسلمان کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. اگر سنجیدہ نہیں ہوں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کے پاس شاید یہ نعمتیں اسلام کی نہیں رہیں گی. یہ جو دین ہے نا، علماء نے لکھا ہے علم دین یہ سفر کرتا ہے. آپ جانتے ہیں دین کا مرکز ایک زمانے میں مدینہ منورہ تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ تھے، صحابہ وہاں پہ تھے. ایک وقت آیا کہ مدینہ سے علم رخصت ہو کر بغداد چلا گیا، عراق، کوفہ، بغداد، بصرہ، یہ شہر بن گئے علم کے شہر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق کے رہنے والے ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں، جن کے ہم سب مقلد ہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ علم دین سریا کے پاس بھی ہوتا تو فارس کے لوگ سریا سے بھی یہ علم لے کر آ جاتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ یہ علم جو سینٹرل ایشیائی ممالک ہیں، عراق بغداد سے یہ علم سفر کرتا کرتا یہ جو آذربائیجان، ترکمانستان، یہ جتنے اس طرح کے ملک ہیں یہ یہاں پر آ گیا. یہ ہم جو حدیث کی جتنی کتابیں پڑھتے ہیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ سارے ان علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں. ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں ہے. امام بخاری بھی فارسی تھے، انہی علاقوں کے آذربائیجان اور ان علاقوں کے رہنے والے تھے. امام مسلم بھی نیشاپوری تھے. امام ترمذی، ترمذ تو ان علاقوں کا نام ہے، ترمذ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ترمذی ہیں. ابن ماجہ، نسائی، یہ سارے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ صحیح بخاری ہم جن کی پڑھتے ہیں یہ عرب نہیں تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پر علم دین کی یہ حالت ہوئی کہ کوئی مرتا تھا تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا. وہ ممالک جہاں پہ حدیث کی ساری کتابیں لکھی گئیں، بخاری، مسلم، یہ ہمارے ہاں آج تک پڑھائی جاتی ہیں، قیامت تک پڑھائی جاتی رہیں گی حدیث کی یہ کتابیں. مسلمانوں کا سارا علمی سرمایہ ان کتابوں میں جو ان محدثین نے جمع کیا ہے. لیکن پھر یہ حالات ہوئے کہ وہاں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا، قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا. نسلیں دین سے پھر گئیں، دین بیگانہ ہو گیا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی نعمت سے سرفراز کیا. یہاں کتنی دین کی بہاریں ہیں. یہاں تو مولوی کی کوئی قدر ہی نہیں ہے نا. آپ باہر جائیں جن ممالک میں مولوی کم ہے، وہ ایسے جیسے دوربین لے کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی مولوی آیا ہم اس کا بیان سن لیں. کیوں؟ اس لیے کوئی مولوی نہیں ملتا بیان کے لیے. کتنی اللہ نے نعمتیں عطا کی. مدارس کا نظام دیکھیں، تبلیغی جماعت کا نظام دیکھیں، مطلب خیر کے کتنے سلسلے اللہ نے جاری کر دیے. آپ محض تبلیغی جماعت کا نظام دیکھیں، پوری دنیا کے اندر تبلیغ کا جو نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہندوستان، میوات سے شروع ہوا. تو یہ اسلام کوئی میوات میں نازل ہوا تھا یا اسلام مکہ مدینہ میں نازل ہوا تھا؟ تو یہ ساری بہاریں اللہ نے میوات سے، اور ہندوستان اور پاکستان، رائیونٹ کا مرکز پاکستان میں ہے، تبلیغی جماعت کا مرکز. یہ ساری دنیا میں جماعتیں یہاں سے کیوں جاتی ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ سے جماعتیں جاتی، ساری دنیا میں جماعتیں مدینہ سے جاتی، ساری دنیا میں جماعتیں عراق اور بغداد سے جاتی، ساری دنیا میں جماعتیں آذربائیجان اور ترکمانستان سے جاتی. یہ ساری جماعتیں یہاں سے کیوں جا رہی ہیں؟ یہ نعمت اللہ نے اس خطے کو عطا کی. لیکن جس قسم کی ناقدری وہ سارے لوگ کرتے رہے، اسی قسم کی ناقدری ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اگر یہ علم مدینہ میں نہیں ٹھہرا، یہ عراق میں نہیں ٹھہرا، یہ سینٹرل ایشیائی ملکوں میں نہیں ٹھہرا، یہ یہاں بھی نہیں ٹھہرے گا. یہ دین یہاں سے بھی رخصت ہو جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا. ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے. اسلام کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو. ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے گناہ بتائے ہیں نا کہ بھائی مثال کے طور پر زنا کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، ہم جنس پرستی گناہ ہے. ہمارے معاشرے میں جو خطرناک گناہ ہو رہا ہے، جو خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی پریکٹس سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ گویا ہم نے قرآن کو پڑھا اور قرآن میں جہاں جہاں جو جو گناہ لکھے ہیں کہ اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے قوم شعیب کو عذاب دیا. قوم شعیب کو اللہ نے کیوں عذاب دیا تھا؟ قوم شعیب کو اللہ نے عذاب کیوں دیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہتے تھے بھئی ناپ تول میں کمی مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا، پھر بتایا کہ حضرت شعیب نے کیسے دعوت دی، پھر یہ بھی بتایا کہ حضرت شعیب کی قوم نے کیسے ریئیکٹ کیا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں کیوں سنایا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں کیوں سنایا؟ تاکہ ہم وہ حرکتیں نہ کریں جو حضرت شعیب کی قوم نے کی تھی. ہم نے قرآن سے نکالا کہ یہ گناہ ہے کرنے کا، ہم نے وہ گناہ کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا زنا سے، فحاشی سے. قرآن کریم میں ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. ہر خطبے میں سنتے نہیں سنتے؟ وینہی عن الفحشاء، اللہ فحاشی سے منع کرتا ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، مخلوط نظام تعلیم میں، ڈراموں میں، فلموں میں، مکس گیدرنگ میں، شادیوں میں یہ زنا کیسے پھیلتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. زنا میں آدمی اس وقت پڑتا ہے جب زنا کے قریب جاتا ہے. زنا کے قریب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب لڑکا لڑکی کی آپس میں دوستیاں بنتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع نہیں ہوتا مگر تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. ایک مرد کسی عورت کے ساتھ، نامحرم کے ساتھ تنہائی میں جمع نہیں ہوتا مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ابھی کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستان کے اندر ایک ڈرامہ شوٹ کیا گیا ہے، برزخ نام سے ایک ڈرامہ شوٹ کیا گیا ہے. اس کے اداکار بھی پاکستانی ہیں، اس کے ڈائریکٹر بھی پاکستانی ہیں، اس کی کاسٹ بھی پاکستانی ہے، پروڈیوسر بھی پاکستانی ہے، شوٹ بھی پاکستان میں ہوا ہے. اور اس پورے ڈرامے کا، یہ جو برزخ نامی ڈرامہ ہے، اس کا مقصد ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنا ہے. قوم لوط کا جو عمل اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو الٹ دیا، یوں اٹھا کے اللہ نے یوں پٹخایا ان کو. اس سے سخت عذاب اللہ نے کسی قوم کو نہیں دیا جو عذاب اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا ہے. اس ہومو سیکچویلٹی کو، اس ہم جنس پرستی کو، اس LGBTQ کے ایجنڈے کو، ہمارے ہاں اس پہ ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں اس پہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں. یہ ڈرامے کون دیکھتا ہے؟ یہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. یہ فلمیں کون دیکھتا ہے؟ تو یہ ہم قوم لوط والا عمل بھی کریں، قوم شعیب والا عمل بھی کریں، بنی اسرائیل والے گناہ بھی کریں. حضرت شعیب کی قوم نے جو گناہ کیے وہ بھی کر رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم نے جو گناہ کیے وہ بھی کر رہے ہیں. جس نبی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور ان کی قوموں کے گناہ کا ذکر کیا ہے، ان گناہوں کو ہم گلیمرائز کر رہے ہیں، ان گناہوں کو ہم فیشن بنا رہے ہیں. ایک زمانے میں ڈانس کرنے والے کو میراثی کہا جاتا تھا، ابھی ڈانس کرنا آرٹ کہلاتا ہے اور ڈانس کرنے والا آرٹسٹ کہلاتا ہے. گانا گانے والا میراثی کہلاتا تھا، اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا. آج گانا گانے والا گلوکار کہلاتا ہے، سنگر کہلاتا ہے. جس کام کو اللہ نے حرام کیا ہم نے اس کو گلیمرائز کر دیا، ہم نے اس کو فیشن بنا دیا، ہم نے اس کو فخر کی علامت بنا دیا. اور جس کام سے اللہ نے ہمیں منع کیا وہ بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. کسی نوجوان کو کہیں نا کہ اپنے دوست کو بھائی مسجد لے کر آ جایا کریں، اس کو بول دیا کریں بھائی یہ غلط کام ہے، فحش باتیں مت کیا کریں. وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اگر میں اس کو بولوں گا وہ مجھے کہے گا یہ ملا کب سے بن گیا. تو دین کی بات کرنا ہو گیا ملا پن اور گانا گانا ہو گیا آرٹ. تو دین کی دعوت دینا آرٹ نہیں بن سکتا، دین کی دعوت دینے والا آرٹسٹ نہیں بن سکتا. یہ گانا گانے والا، ڈانس کرنے والا ہی آرٹسٹ ہوتا ہے. تو جب ہم گانا گانے والوں کو آرٹسٹ اور اپنا جناب رول ماڈل اور ان کو ہم فالو کریں گے، ہمارے بالوں کا اسٹائل وہ ہے، ہمارے لباس کا اسٹائل وہ ہے. ہماری فیشن انڈسٹری اپنا فیشن کہاں سے سیٹ کرتی ہے؟ ہماری عورتیں جو اپنا فیشن سیٹ کرتی ہیں ڈراموں فلموں سے سیٹ کرتی ہیں. کبھی فیشن چلتا ہے عورتیں تنگ کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہیں، کبھی فیشن چلتا ہے لمبے لمبے کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کا مطلب قرآن حدیث کو تو ہم نے رکھ دیا سائڈ پہ. جب ڈرامہ کہے گا لمبے کپڑے پہنو، کھلے کپڑے پہنو تو پہنیں گے. جب ڈرامہ کہے گا تنگ کپڑے پہنو تو تنگ کپڑے پہنیں گے. تو اسلام کہاں گیا؟ یہ جو اللہ فرما رہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہاں گیا یہ؟ تو ہمارے معاشرے میں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن سے خیر کی بات تو شاید نہیں نکالی، جو گناہ قرآن میں ذکر کیے تھے وہ سارے نکال کر، صرف یہ نہیں کہ وہ گناہ کیے،
اس گناہ کو فیشن بنایا، اس گناہ کو گلیمرائز کیا، اس گناہ کو فخر کی چیز بنایا، اور دین کی بات کرنے والے کو ایسا کر دیا، اس کا ماحول ایسا بنا دیا کہ انسان دین کی بات کرتے ہوئے اس کو شرم آئے۔ مخلوط نظام تعلیم میں پڑھنا پڑھانا یہ ماڈرنزم ہے، اور مخلوط نظام تعلیم کے خلاف بات کرنا یہ دقیانوسی ہے۔ مکس گیدرنگ میں کزن لڑکا لڑکی کا آپس میں ملنا، سفر میں ایک ساتھ ہونا، یونیورسٹیوں میں جب یہ ٹرپ پہ جاتے ہیں جون جولائی کی چھٹیوں میں، لڑکا لڑکی سارے مکس جا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں ہنزا، بابو سٹاپ، ناران کاغان، یونیورسٹی کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ ہو گیا ماڈرنزم۔ اور اگر کوئی ان کو منع کرے یہ ہو گئی دقیانوسی، یہ ہو گیا کنزرویٹو۔ تو اگر یہی ہمارا رویہ دین کے بارے میں، تو میرے خیال سے پھر یہ نعرے ہمیں زبان سے جو ہم بولتے رہتے ہیں نا کہ ہم ایسے اسلام کے عاشق ہیں اور ہمیں قرآن سے ایسی محبت ہے اور حضور سے ایسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ وہ ایک عربی کا ایک شعر ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، میں اکثر یہ شعر سناتا ہوں، ھذا لعمری فی الانام بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اردو میں ایک شعر ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، یعنی ایمان کی شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے بے پناہ محبت ہو، والہانہ محبت ہو۔ یہ ایمان کی شرط ہے نہیں ہے؟ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو فالو کریں، اور فالو کرنا مشکل ہے۔ تو ایمان کی شرط ہے پیغمبر سے محبت کرنا، اور محبت کا مطلب ہے فالو کرنا، اور فالو کرنا مشکل ہے، تو اس کا مطلب ایمان بھی کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ہم کم از کم درجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کم از کم درجہ کہ اسلامی احکام پہ فخر کرنا سیکھیں۔ اسلام کا پردے کا حکم ہے، اس پہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغرب میں اس وقت ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں نا کہ آپ سنیں گے تو آپ کان پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ وہ جانوروں سے سیکس کو لیگلائز کر رہے ہیں، ماں بیٹے کے آپس میں ریلیشن کو لیگلائز کر رہے ہیں، بہن بھائی کے آپس میں رشتے کو لیگلائز کر رہے ہیں۔ اس پر ان کو شرم نہیں آتی، اور ہمیں عورت کو پردے کا حکم دیتے ہوئے شرم آتی ہے، بہن کو پردے کا کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مخلوط نظام تعلیم کی اصلاح کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ان کو اس چیز پہ شرم نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ ٹرانسجینڈر بل بنایا نا پوری دنیا کے اندر، کوئی دنیا کا کوئی عقل مند انسان اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی مرد یہ کہے کہ مجھے عورتوں والی فیلنگ آ رہی ہے تو آپ اس کو عورت ڈکلیئر کر دیں، کوئی عورت یہ کہے مجھے مردوں والی فیلنگ آ رہی ہے آپ اس کو مرد ڈکلیئر کر دیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ انہوں نے اس کو قانون بنا دیا اور ذرا سی بھی شرم نہیں آئی ان کو، اس کو قانون بنا دیا اور ذرا سی بھی شرم نہیں آئی۔ اور ہم اگر دین کی بات کریں تو ہمیں شرم آتی ہے، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ان کو ٹرانسجینڈر بل پہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، ان کو زنا کو لیگلائز کرنے پر کہ کوئی مرد عورت اپنی باہمی رضامندی سے زنا کر رہے ہیں تو آپ کا کیا مسئلہ ہے، اس بات پہ ان کو لیگل، وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو لیگلائز کیا جائے۔ ایسے ڈرامے بناتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی۔ وہ اس کے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو نہ دیکھے نا، ہم زبردستی تھوڑی دکھا رہے ہیں، کسی کو پسند نہیں ہے تو نہ دیکھیں، لیکن ہم بناتے رہیں گے۔ تو کاش ہم بھی اتنے غیرت مند ہوتے، ہم بھی اتنے غیرت مند ہوتے کہ دین کی بات ہم کرتے، ہم کہتے کوئی سنے نہیں سنے میں تو کرتا رہوں گا، کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے نا، کسی کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے نا۔ یار وہ ہومو سیکچویلٹی کو پروموٹ کر رہا ہے، اس میں اتنی غیرت ہے کہ یار میرا یہ کام ہے، میں نے کرنا ہے، کوئی نہیں دیکھتا تو نہیں دیکھے۔ ہمارے مسلمانوں میں اتنی غیرت نہیں کہ ایسے اداکاروں کا، ایسے ڈراموں کا بائیکاٹ کریں،
ایسے لوگوں کو سبق سکھائیں، جس چوک چوراہے پہ ملے ان کو کھڑے کھڑے وہاں ذلیل کریں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس معاشرے میں؟ اتنی غیرت نہیں ہے ہمارے لوگوں میں. قرآن میں آتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پروموٹ ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسے لوگوں کو، مسلمانوں کو چاہیے سبق سکھائیں کہ تم یہ ڈرامے ہمارے بچے ہی دیکھیں گے، ہماری بیٹیاں ہی دیکھیں گی. رونا ہمیں اس وقت آئے گا جب ہماری بیٹی اس کام میں ملوث ہوگی، جب ہمارا بیٹا اس کام میں ملوث ہوگا، جب ہم دیکھیں گے نا کہ میری بیٹی یہ کام کر رہی ہے، تو پھر شاید مولوی صاحبان کی یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ کاش ان ڈراموں کو، ان لوگوں کو ہم نے پہلے لگام دیا، اسلام کو ہم نے مکمل ضابطہ حیات سمجھا ہوتا. کم از کم درجہ اسلام پہ فخر کرنا سیکھیں. ہم مسلمان ہیں، ایسا سسٹم پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، نہ پوری دنیا میں کسی کے پاس تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک آئے گا. اور اس کا اعتراف اس وقت مغرب کر رہا ہے. یہ جو ٹرانسجینڈر بل کی بات آئی، اس سے مجھے یاد آیا، ابھی کل پرسوں ایک خبر آئی تھی، کوئی انگلینڈ کی یا پتہ نہیں آئرلینڈ کی کوئی پلیئر ہیں، باکسنگ پلیئر ہے کوئی، تو خواتین کے ساتھ میچ ہوتے ہیں باکسنگ کے، اس میں الجزائر کی کوئی ٹرانسجینڈر خاتون آ گئی. یعنی وہ مرد تھا، اس نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ مجھے فیلنگ عورتوں والی آ رہی ہے، لہٰذا مجھے فیمیل ڈکلیئر کیا جائے، تو اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا. باکسنگ میں اس کا مقابلہ کس سے آیا؟ جو حقیقی عورت تھی اس سے. قانون نے تو دونوں کو عورت بنا دیا ہے نا. اب اس کو جو پنج مارے الجزائر کی اس باکسر نے، تو وہ 30 سیکنڈ یا 45 سیکنڈ میں ناک آؤٹ ہو گئی. اور ناک آؤٹ ہونے کے بعد وہ روتے روتے اس نے انٹرویو دیا ہے کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ نہیں ہے، میں نے زندگی میں کبھی ایسے مکے نہیں کھائے جیسے اس نے مجھے مارے ہیں، ایسے مکے میں نے کبھی زندگی میں. تو آپ تلے ہوئے تھے کہ اس کو عورت بنائے نا، آپ کہہ رہے تھے کہ عورت بنائے، ہم تو کہہ رہے تھے نہ بنائیں اس کو عورت. جب بنایا تو آپ باکسنگ کریں اس کے ساتھ، لڑیں اس کے ساتھ، پھر کھائیں مکے اس کے، روتے کیوں ہیں پھر؟ آخر بالآخر دین سے انحراف کا نتیجہ رونا ہی ہے. دنیا میں بھی روئیں گے، آخرت میں بھی روئیں گے. قرآن میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اے اللہ ایک دفعہ ہمیں موقع دے دے، فنکون من المؤمنین، ہم پکے مومن بن کے آئیں گے. اس وقت تو سب کچھ نظر آ جائے گا. تو دین، ہمارا دین ہمیں جس طرح کا بہترین فیملی سسٹم، سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم دین اسلام ہمیں دیتا ہے، اللہ کی قسم اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، نہ کوئی پیش کر سکتا ہے. اس لیے کہ باقی نظام انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ نظام انسانوں کے رب کا بنایا ہوا ہے. انسانوں کا بنایا ہوا نظام اور انسانوں کے رب کا بنایا ہوا نظام کبھی برابر نہیں ہو سکتا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.